پیارے ناظرین السلام علیکم۔ آئیے آج آپ کو ایک کہانی سناتے ہیں جو ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے، اور اس کا ذکر حدیث کی کتاب صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اس کہانی کا نام ہے غار کا پتھر۔ ناظرین اسے آخر تک ضرور سنیے گا۔ اس کہانی میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھایا ہے کہ نیکی اور دعا کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اور یہ کہانی اس طرح سے ہے کہ پرانے وقتوں میں 3 مسافر سفر پر روانہ ہوئے، اور راستہ بھی پہاڑوں اور جنگلوں والا تھا کہ اچانک آندھی اور بارش کا طوفان آ گیا، اور وہ تینوں دوست اب سوچنے لگے کہ کیا کیا جائے۔ اچانک جاتے جاتے قریب ہی انہیں ایک غار نظر آئی، اور وہ تینوں دوست طوفان باد و بارہ سے بچنے کے لیے اس غار میں داخل ہو گئے۔ مگر خدا کی قدرت دیکھیے کہ اچانک ایک بہت بڑا پتھر لڑھکتا ہوا آیا اور غار کے منہ پر آ کر رک گیا، جس سے غار کا منہ بند ہو گیا، اور یہ تینوں دوست ایک بار پھر پریشان ہو گئے۔ مگر ان میں سے ایک دوست جو دانا اور بزرگ تھا، اس نے کہا، چلو ہم تینوں اپنی اپنی نیکیوں کو سوچتے ہیں اور اس نیکیوں کا واسطہ دے کر خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ ان میں سے ایک مسافر نے اپنی کہانی یوں بیان کی کہ اے اللہ تعالیٰ، ایک مزدور نے میرے پاس چند دن مزدوری کی، مگر وہ معاوضہ لیے بغیر کسی ضروری کام کے سبب واپس اپنے شہر چلا گیا۔ میں نے سوچا کیوں نہ اس کی اجرت سے کوئی کاروبار کر لوں، ہو سکتا ہے کہ کسی وقت وہ مجھ سے آئے اور اپنی اجرت کا تقاضا کرے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن اچانک وہ آدمی پلٹا اور مجھ سے اپنی اجرت کا تقاضا کر لیا، اور میں نے پہاڑ کے دامن میں کھڑی بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کے ریوڑ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جاؤ انہیں ہانک کر لے جاؤ، یہ سب مال تمہاری اجرت جو میرے پاس امانت تھی اسی کا منافع ہے۔ چنانچہ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور میرا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب مال مویشی کو ہانک کر اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ جوں ہی اس کی کہانی ختم ہوئی، غار کے منہ سے پتھر کچھ سرکا اور راستہ تھوڑا سا کھل گیا، مگر ابھی بھی ان کا غار سے باہر نکلنا ناممکن تھا۔ ناظرین دوسرے مسافر نے اپنی کہانی اس انداز سے شروع کی، کہنے لگا کہ اے خدا تعالیٰ، میری ایک چچا زاد بہن تھی جو بے حد خوبصورت تھی، اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا۔ میرا دل اس پر فدا ہو گیا، یہاں تک کہ شیطان مجھے اس سے برائی کرنے پر مسلسل ورگلانے لگا۔ بارہا میں نے ایسا کرنا چاہا، مگر وہ انکار کرتی رہی۔ ایک روز اسے کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو میرے پاس آئی اور اپنی ضرورت بیان کی۔ چنانچہ میں نے اسے 120 اشرفیاں اس شرط پر دیں کہ وہ مجھے میرے اس بد فعل کو پورا کرنے دے۔ اس وقت تو اس نے ہاں کر دی، مگر جب میں بد ارادے سے اس کو چھونے لگا تو اس نے کہا، اگر تیرا خدا پر یقین کامل ہے تو پھر تجھے خدا کا خوف کیوں نہیں آتا؟ اس لیے خوف خدا کھاؤ اور اس بد فعل سے باز رہو۔ چنانچہ اس کی اس بات سے میرا دل دہل گیا، اور میں نے اپنا ارادہ بدل لیا اور اس کو دی ہوئی اشرفیاں بھی اس لیے واپس نہ لیں کہ اس نے مجھے بد فعلی سے بچایا۔ چنانچہ اس کی کہانی ختم ہوتے ہی پتھر تھوڑا سا اور سرکا، مگر ابھی بھی غار کا منہ اتنا کھلا نہ تھا کہ وہ باہر آ سکتے۔ ناظرین تیسرے مسافر کی کہانی ہمیں والدین کی خدمت کا درس دیتی ہے، جو اس نے اس طور پر شروع کی، کہنے لگا کہ اے خدا تعالیٰ، میرے والدین بوڑھے ہیں اور رات کو میں کبھی بھی ان کو کھانا کھلائے بغیر نہیں سوتا، اور ہمیشہ اپنے بچوں سے پہلے ان کی خدمت میں کھانا پیش کرتا ہوں۔ مگر ایک رات میں بہت دیر سے گھر آیا اور کیا دیکھتا ہوں کہ میرے والدین سو رہے ہیں۔ پھر بھی میں نے دودھ کا گلاس اور کھانا ہاتھ میں لیا اور ساری رات ان کے سرہانے کھانا لیے کھڑا رہا، اور میرے بچے میرے ارد گرد کھانے کے انتظار میں بھوک سے بلکتے رہے۔ صبح جب میرے والدین بیدار ہوئے تو پھر میں نے ان کو کھانا کھلایا، اور اس کے بعد میں نے اپنے بچوں کو کھانا دیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ تینوں مسافروں کی کہانیاں اور دعائیں ختم ہوتے ہی اللہ تعالیٰ نے غار کے پتھر کو مکمل طور پر ہٹا دیا، اور وہ تینوں مسافر بحفاظت باہر آئے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی اپنی راہ چل دیے۔ رسپیکٹڈ ویور، یقیناً آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ جاتے جاتے میرے چینل دریا دل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔